یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانس تھا کہ اس کو دیکھ کر آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ماہرین ہیں حیران ہوتے ہیں کہ کیسی شہری منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور پھر جو وہاں یہ مکان دیکھیں بنائے گئے، سر، یہ سوئمنگ دیکھیں پول جو سوئمنگ لوگ پول تھے۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اینٹیں لگائی گئی ہیں، دیکھیں کہ یہ پکی اینٹیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی 5300 سال پہلے یہ تہذیب شروع ہوئی، اور اس نے پکی اینٹوں سے وہاں نہ صرف اپنے گھر بنائے، رہنے کی جگہ بنائیں، بلکہ نالیاں بھی پکی بنائیں، اور اس میں اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کو پڑھانے، اس پر تحقیق کرنے، اور اس کو ہمارے نصاب میں شامل کرنے کی بجائے جتنا بھی ہماری نصاب کی کتابوں میں چیزیں شامل کی گئی ہیں، اس کی نفی کی گئی ہے، اور ہمیں ایسی چیزیں پڑھائی گئی ہیں جس کا ہماری اس تہذیب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ مذہبی تعلیم دیتے ہیں تو اس کے عقائد بیان کرو، مذہب کی معلومات لوگوں کو بے شک دو، لیکن جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں اس کی زبان، اس کا کلچر، اس کا رہن سہن، اس کا پہناوا، اس کے سر فیسٹیول۔ یہاں پہ میں سوری 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ انڈونیشیا میں بھی تو مسلمان ہیں، اور اس طرح یہ ملیشیا ہے یا تاجکستان ہے۔ بالکل تاجکستان نے، وہ بھی تو مسلمان ہیں تقریباً 98 یا جتنے بھی، لیکن انہوں نے اپنی تہذیب، روایت، ثقافت اس کو زندہ رکھا ہے۔ اور یہ بالکل دیکھیں، بالکل یہ ہر ایک کے ہیں۔ ابھی سدھیوں کے اجرک جن کا ہمیں مذاق اڑایا جاتا ہے، بلوچوں کا ہے، پنجابیوں کا ہے، یہاں تک کہ میں آئرلینڈ، سویڈن، جرمنی، فرانس رہا ہوں، ان کا بھی ہر ایک کوئی نہ کوئی، ویسے تو ان کی 3 4 چیزیں، جیسے ہماری ریلی بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ جو فرینچ ہیں، ان کی بیرٹ، وہ ابھی تک کلچر مناتے ہیں، اپنے روایت کو یاد رکھتے ہیں۔ سویڈش والوں کا ڈالا ہورس ہے، آئرش والوں کا اران سویٹر ہے۔ تو یہ سب اپنے مذہب رکھتے ہوئے بھی اپنی تہذیب کو، تمدن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہی ایسا ہے کہ اوپر سے امپوز ہے کہ آپ اگر مسلمان ہو تو عربوں کی نکالی کرو اور تقلید کرو۔ جی یہ جو سندھی اجرک کی جو ہم سب لوگوں کے لیے، میں تو مجھے ایک دوست نے، سندھی دوست نے یہ گفٹ کی، تو وہ میں نے پتہ نہیں 30 سال سنبھال کے رکھی ہوئی تھی وہ اجرک۔ اس وقت تو ہمارے علاقے میں یہ اجرک نہیں ملتی تھی، سر، مجھے یہ کسی عزت نے دینا ہوتا ہے کسی کو، احترام دینا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ایگزیکٹلی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میں آج بھی اپنے گاؤں میں اس کو سنبھال کے وہاں رکھایا تھا۔ وہ جب زلزلہ ہوا تو شاید وہاں وہ اس میں ضائع ہو گئی، لیکن میں نے اس کو 30 سال تک اس کو سنبھال کے رکھا، اور اس چیز کی، یعنی جس چیز کی سب سے زیادہ، جن سمبلز کی، یعنی کسی تہذیب کے جو سمبلز ہوتے ہیں نا، وہ اس تہذیب کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسانی گروہ ہمارے سویلائزیشنل سمبلز پہ اٹیک کرتا ہے، یا ان کو، ان کی ہتک کرتا ہے، یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، یا ان کو گھٹیا کہتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ گروہ، وہ ہماری تہذیب کا دشمن ہے، وہ تہذیبوں کی ریسپیکٹ کرنے والا گروہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے انسانی گروہوں کی کوئی اپنی تہذیب بھی نہیں ہوتی ہے۔ نظر بھی یہ، نہیں آتا۔ ہاں، یہ درختوں کے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، جدھر ان کو ہوا اڑا کے لے جائے یہ اسی طرف چل پڑتے ہیں ہوا کا رخ دیکھ کر۔ تو جو لوگ سندھی کلچر، سندھی زبان، سندھی پہناوے اور سندھ کی تہذیبی ایلیمنٹس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر سندھ میں رہتا ہے تو وہ ڈبل کرائم کر رہا ہے، کہ ایک تو سندھیوں کی سرزمین پہ رہ کر، اور سندھیوں کے شہری سنٹر میں رہ کر، جس کو، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سندھیوں نے اپنی دیہاتی زندگی جو
ان ڈیولپ جو ہے وہ لائف تھی اس کو اپنایا، اور ان کے لیے اپنے شہری سنٹر ان کے حوالے کر دیے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تم تمام سہولتیں انجوائے کرو، ہم جتنے بھی سندھی لوگ ہیں ہم بغیر سہولتوں کے رہ لیں گے لیکن تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ کسی سویلائزیشن کو ریپریزنٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے، اور یہ سندھیوں کی عظمت اور ان کی تہذیبی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔